لیکن قرآن کہتا ہے کہ علی اور علی کے گھر والوں نے اس لیے نہیں اللہ کی محبت میں کھلایا ہے۔ آپ اور میں بھی کسی کو دیں تو اللہ کی رضا کی خاطر، بلکہ اپنا آپ درمیان میں سامنے نا علی کا ذکر کرتے تھے، جو سن کے خوش ہوتا تھا، ہمیں پتہ لگتا تھا پکا مومن ہے، اور جس کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑ جاتی، پیشانی پہ بل پڑ جاتے، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مومن نہیں ہے بلکہ یہ منافق ہے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین عزیز وقار، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے آپ کو مجھے صحت و زندگی کے ساتھ ماہ صیام کے روزے رکھنے، راتوں کو قیام کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور جمعہ شریف میں حاضری کی اللہ نے توفیق و سعادت عطا فرمائی۔ 21 رمضان المبارک کو علی المرتضیٰ مشکل کشا حل عطا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پاک ہے۔ شیر خدا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ہی آپ نے پرورش پائی۔ 13 رجب المرجب بروز جمعہ مکہ المکرمہ حرم شریف کے اندر شیر خدا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ شیر خدا کا نام بھی رسول کائنات نے خود رکھا، اور علی کی جب ولادت ہوئی تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو فوراً ہی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ مولا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، 1-2 دن گزر گئے، آپ نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، اور آقا نے فرمایا کہ بڑی خوشی ہوئی، اللہ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا، مبارک ہو آپ کو۔ تو فرمانے لگی کہ بیٹے خوشی تو ہمیں بھی بڑی ہوئی ہے، لیکن یہ آنکھیں نہیں کھول رہا، مجھے لگتا ہے کہ شاید نابینا نہ ہو۔ تو حضور نے مولا علی کو اٹھا کے جو ہی گود میں رکھا تو مولا علی مسکرائے اور آنکھیں کھول کے حضور کا والدعا والا مکھڑا دیکھنے لگے۔ یعنی علی نے سب سے پہلے دنیا میں حضور کے رخ زیبا کے علاوہ کوئی اور چہرہ دیکھنا پسند ہی نہیں کیا۔ آنکھیں بند رکھیں، جب خوشبو رسول کو پایا، حضور کی خوشبو کو سونگا، حضور کے نرم نرم ہاتھوں میں اور گود میں علی آئے، تو علی نے آنکھ بھی کھولی، مسکرایا بھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ چچی آپ تو یہ کہہ رہی تھی کہ علی آنکھیں نہیں کھولتا، دیکھو تو صحیح یہ آنکھیں بھی کھولی ہوئی ہیں اور مسکرا بھی رہا ہے۔ شیر خدا نے حضور کے گھر میں ہی پرورش پائی، یعنی ابھی آپ بہت چھوٹے تھے کہ حضرت عقیل کو حضرت عباس لے کے آ گئے،
اور علی کو حضور اپنے گھر لے کے آ گئے۔ تو مولا علی کی پرورش حضور کی گود میں اور حضور کے گھر میں سایہ نبوت میں ہوئی۔ اندازہ لگائیں پھر کیفیت اور حالت کیسی ہوگی کہ جن کی پرورش ہی حضور کی گود میں ہو رہی ہے، ان کا پھر مقام، ان کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں بھی شیر خدائی شامل ہیں، یعنی خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اور بڑے مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ایمان لائے۔ مولا علی کی عمر پاک ابھی بعض لوگوں نے 8-9 بھی لکھی ہے، لیکن 10 کے زیادہ اقوال ہیں۔ آپ کی عمر پاک 10 سال کی تھی کہ مولا علی ایمان لے آئے، اور اس وقت ایمان لائے جب اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے اسلام کی، دین کی، ایمان لانے کی دعوت دو۔ تو حضور علیہ السلام کوہ صفا پہ تشریف لے گئے، اور مولا علی سب سے پہلے وہ شخص ہیں جو حضور کی دعوت نامے تقسیم کر رہے ہیں۔ گھر گھر جا کے کنڈا کھٹکھٹاتے ہیں، لوگوں حضور تمہیں بلا رہے ہیں، ابو جہل چل حضور بلا رہے ہیں، ابو لہب چل تجھے بھی حضور بلا رہے ہیں، عتبہ شیبہ چل تجھے بھی حضور بلا رہے ہیں۔ ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، یعنی حضور کی دعوت کا سب سے پہلے پیغام لے کے چلنے والے علی ہیں، شیر خدا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو دعوت دینی ہے سب سے پہلے اسلام کی جو دعوت، وہ اس کا پیغام علی لے کے جا رہے ہیں۔ تو جب لوگ اکٹھے ہو گئے، مولا علی کیونکہ کہتے ہیں میں ابھی چھوٹا تھا تو میں پیچھے بیٹھ کے نہ میں کھجوریں کھا رہا تھا، حضور لوگوں سے بات کر رہے تھے، میں سب سے پیچھے بیٹھا تھا کیونکہ عمر تھوڑی تھی، اور میں مزے سے بیٹھا اور کھجوریں کھائی جا رہا تھا۔ ادھر حضور نے فرمایا کہ لوگوں اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج آ رہی ہے مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے، آپ صادق اور امین ہیں تو ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری ہی بات پہ اتنا یقین رکھتے ہو تو میں کہتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ لات، منات، عزا، حبل یہ خدا نہیں ہے، ہمارے سب کا تمہیں پیدا کرنے والا، مجھے پیدا کرنے والا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک واحد و یکتا ہے، جس کی شانیں یہ ہیں قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی شانوں والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کی شانوں والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم، وہی بلند ہے، وہی عظمتوں والا ہے، سب سے پہلے وہی، سب سے پہلے اور سب سے بلند عظمتوں کا مالک وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ تو پھر اس کو مان لو۔ تو ابو لہب نے انگلی اٹھا کے کہا تھا کہ اے محمد کہ ہمیں اس لیے، اس نے اور جملے بھی استعمال کیے، کہا اس لیے ہمیں بلایا تھا، اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ تو جب شیر خدا نے یہ سنا کہ اب تو کوئی اونچی آواز اور لوگوں کی آگے سے شروع ہوگی تو کان دھرا کہ اب یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو جب آپس میں کوئی وہ اونچی اور تلخ کلامی والی بات سنی تو شیر خدا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں اگرچہ چھوٹا ہوں اور میں تلوار بھی ابھی صحیح نہیں اٹھا سکتا، لیکن یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لے آتا ہوں، میں ایمان لاتا، یہ مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تب بھی ٹھیک ہے، ابو جہل مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تب بھی ٹھیک ہے، ابو لہب مانے نہ مانے، عتبہ مانے نہ مانے، شیبہ مانے نہ مانے، آقا میں آپ پہ ایمان لے آتا ہوں۔ حضور سے محبت، حضور کے ساتھ پیار، اور 10 سال کی عمر میں، ساڑھے بچے نو 10 سال کی عمر سے نماز نہیں آندی، حالانکہ 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے، 10 سال کی عمر میں حضور کے ساتھ محبت اور اتنا بڑا اعلان لوگوں میں کھڑے ہو کے کرنا بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔
اور وہ کسی نے کہا تھا نا کہ علی کو تو حضور کے ساتھ عشق تھا اور حضور کو علی کے ساتھ عشق تھا. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو تو پھر کھیڈاں بھل گئیاں. کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو پھر او دی یاد وچ اکھاں روندیاں ڈل گئیاں. حیدر شاہ میں اس گلی کدی نہ رلدی پر ہن تے رل گئیاں. بس حضور پہ فدا ہو گئے, حضور پہ قربان ہو گئے. تو پہلے لوگوں میں ایمان لانے والے علی ہیں اور پہلے نمازیوں میں علی ہیں. پہلے لوگوں میں ایمان لانے والے میں بھی علی ہیں تو پہلے نمازیوں میں بھی علی ہے. مولا علی کہتے ہیں میں باہر گیا تو میں واپس گھر آیا تو میں نے دیکھا حضور اور اماں خدیجہ یہ نماز پڑھ رہی ہیں. جبرائیل امی حضور کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے نماز پڑھیں, یہ کریں, اب رکوع کریں, ہم سجدہ یہ کریں. تو حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے طریقہ دیکھا حضور کا, مجھے بڑا پسند آیا. نماز سے حضور فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا علی میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا, نماز پڑھ رہا تھا. کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بڑی پسند آئی ہے, میں نے بھی پڑھنی ہے, مجھے بھی طریقہ سکھائیں. اللہ کرے سانوں بھی پسند آ جاوے. جیسے رمضان میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے نا 5 نمازوں کا شوق اور محبت, اللہ کرے رمضان کے بعد بھی یہی شوق اور محبت اور یہ نماز کے ساتھ عشق ہمیں ہو جائے. پتہ نہیں کب ہماری نماز پڑھی جائے کوئی پتہ نہیں. اس سے پہلے کم سے کم جتنا وقت ملے نماز ضرور ادا کریں. اور رمضان میں میرے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, استاد کے ساتھ نہیں وعدہ نہ کریں, بلکہ اپنے دل کے ساتھ وعدہ کریں, اپنے رب کے ساتھ وعدہ کریں کہ آئندہ نمازیں نہیں چھوڑیں گے, آئندہ یہ کام چھوڑیں گے نہیں, نماز نہیں چھوڑیں گے, جو مرضی ہوتا ہے ہو جائے, نماز نہیں چھوڑیں گے. یہاں تو بڑے بڑے نماز پڑھنے والے پتر دی شادی ہوندی تھی نمازاں سارے دن دی نمازاں گئیاں, سارا کچھ ہی ختم, سارا کچھ ہی گیا. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں ہی حضور علیہ السلام کی محبت, پھر حضور علیہ السلام نے مرتبہ اور عزت علی کو کیا عطا فرمائی. حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں النظر علی وجہ علی عبادہ, فرمایا لوگوں علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. جیسے کعبے کو دیکھتے رہنا عبادت ہے نا, ایسے فرمایا علی کو دیکھتے رہنا عبادت ہے. اور صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ترازو تھا, کسوٹی تھی ہمارے پاس, ہم اس پہ نا دیکھتے تھے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے. کہا جی کیسے, آپ کیسے کسوٹی پہ تولتے تھے, ترازو پہ آپ کیسے تولتے تھے منافق کو اور مومن کو, کیسے آپ دیکھتے تھے؟ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے نا علی کا ذکر کرتے تھے, جو سن کے خوش ہوتا تھا ہمیں پتہ لگتا تھا پکا مومن ہے, اور جس کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑ جاتی, پیشانی پہ بل پڑ جاتے, ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مومن نہیں ہے بلکہ یہ منافق ہے. علی کے ذکر سے جلتا ہے, یہ منافق ہے. علی تو وہ ہیں جن کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا, انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور علی تو وہ ہیں جو ایک رکعت میں پاؤں رکھیں, سورہ فاتحہ سے شروع کریں, دوسرے رکعت میں پاؤں رکھنے سے پہلے سارا قرآن تلاوت کر لیں. اور علی وہ ہیں علم کا حد اور علم کا معاملہ دیکھیں حضور نے کتنا عطا فرمایا. علی فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ کے اندر ہے, اور ساری سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے, اور ساری بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں ہے, اور وہ سارا علم با کے نقطے میں ہے. آنا نقطۃ البا, علی کہتے ہیں وہ با کا نقطہ میں ہوں. علی تو کہتے ہیں میری اونٹ کی مہار اور رسی گم ہو جائے تو میں وہ بھی قرآن سے ہی تلاش کر لیتا ہوں, قرآن کو پڑھتا ہوں مجھے پتہ چل جاتی ہے کہاں ہے میری اونٹ کی مہار.
اتنا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ جبرائیل امین نے بھی پوچھا تھا آکے کہ علی بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ شیر خدا نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، فرمایا مجھے یوں ہی لگتا ہے میں نے مشرق مغرب کو دیکھ لیا ہے، تحت الثری کو بھی دیکھ لیا ہے، آسمانوں کو بھی دیکھ لیا ہے، مجھے جبرائیل کہیں نظر نہیں آیا۔ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْتَ، مجھے لگتا ہے تو ہی جبرائیل ہے پھر، اور کہیں جبرائیل مجھے نظر نہیں آیا، تو ہی جبرائیل ہے۔ علی تو یہ شانوں والے ہیں، علی تو اتنی عظمتوں والے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جدھر حق گیا ادھر علی گیا، اور جدھر علی گیا ادھر حق گیا، اور حضور نے فرمایا جدھر علی گیا ادھر قرآن گیا، اور جدھر قرآن گیا ادھر علی گیا۔ یعنی علی قرآن کے ساتھ ساتھ، قرآن علی کے ساتھ ساتھ، یہ جدا ہو نہیں سکتے۔ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے سخاوت کے بھی کیا کہنے، شجاعت کے بھی کیا کہنے، بہادری کے بھی کیا کہنے، عاجزی کے بھی کیا کہنے۔ علی المرتضیٰ کی ایک ایک شان پہ پتہ نہیں کتنے کتنے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سخی کتنے تھے؟ اچھا جو دنیا میں موجود تھے وہ تو فیض یاب ہوتے ہی تھے، جو مردے مر جانے والے لوگ ہیں وہ بھی علی کی سخاوت سے فیض یاب ہوتے تھے۔ کیسے بھلا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو حضور کی مبارک عادت شریفہ تھی حضور کی کہ حضور پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ اگر لوگ کہتے قرض ہے تو حضور پھر جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، کوئی اور اس کا جنازہ پڑھاتے۔ حضور تشریف لے گئے جنازہ پڑھانے کے لیے ایک شخص کا، تو حضور نے پوچھا اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے اوپر بہت سارا قرض ہے، ڈھیر سارا اس کے اوپر قرض ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا پھر اپنے بھائی کی تم نماز جنازہ پڑھو، میں واپس جا رہا ہوں۔ علی نے کہا کہ جس کا جنازہ نبی پڑھا دے وہ تو بخشا جاتا ہے، رسول اللہ واپس جا رہے ہیں، یہ کیسے بخشا جائے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ کرم نوازی نہیں فرما دیتے، اس کا سارا قرض میں ادا کر دیتا ہوں، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجیے، مہربانی فرمائے اس کا جنازہ قرض سارے کا سارا میں دیتا ہوں، میرے ذمے آ گیا اس کا قرض، میں ادا کروں گا، جتنا مرضی اس کا قرض ہے میں دوں گا، آپ کرم نوازی فرمائیں آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ علی تو اس نے سخی ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں ایک شخص نے باہر سے آ کے مسجد نبی کے باہر سے آ کے سوال کیا کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے کھانا دے دے، میں بھوکا ہوں، مجھے کوئی شے دے دے، میں بھوکا ہوں زیادہ۔ مولا علی نے جب آپ نے دیکھا کہ کسی شخص نے اس کی بات کو نہیں سنا تو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے نفل ادا کرتے ہوئے، نفل آپ پڑھ رہے تھے، ظہر کا وقت تھا، تو آپ نے اس کو اشارہ کیا کہ یہ میری انگوٹھی ہے یہ اتار لے۔ وہ آیا، اس نے انگوٹھی اتاری اور وہ لے کے چلا گیا۔ جب مولا علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا علی تیری آج کی سخاوت اللہ کو بڑی پسند آئی ہے، آج جو تم نے سخاوت کی ہے بڑے کمال کی سخاوت کی ہے، یہ اللہ کو بہت پسند آئی ہے۔ امام حسن اور امام حسین دونوں بیمار ہو گئے، مولا علی نے منت مانی کہ میں یا اللہ روزے رکھتا ہوں، 3 روزے رکھوں گا تو تو کرم فرما ان کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ منت کے مطابق اب مولا علی نے روزے رکھنے کا ارادہ فرمایا۔ ایک یہودی شمعون نامی یہودی تھا، مولا علی اس کے ہاں گئے، محنت اور مشقت کی، مزدوری کی، کچھ تھوڑے سے جو لے کے آئے، سیدہ کائنات کو آ کے دیے، سیدہ کائنات نے وہ جو پیسے۔ مولا علی نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، سیدہ فاطمہ تو زہرا نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، ان کی خادمہ سیدہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو یعنی یہ 3 افراد نے گھر میں روزہ رکھا ہوا ہے اس منت کے مطابق کہ اللہ حسن و حسین کو شفا عطا فرما دے۔ جو کو پیسا گیا، آٹا بنایا، روٹیاں بنائی، شام کا وقت ہوا، افطاری کے لیے رکھ دیا گیا۔ اور یہ بات اب آپ کو صحیح سمجھ آئے گی، عام دنوں میں شاید یہ صحیح سمجھ نہیں آتی، اب اس وقت یہ بات صحیح سمجھ آئے گی۔ افطاری کے لیے لا کے رکھ دی گئی، 1 2 3 جو بھی روٹیاں بنی وہ افطاری کے لیے رکھ دی گئی۔ اب انتظار کیا جا رہا ہے سورج کے ڈھلنے کا، سورج کے غروب ہونے کا، افطاری کے وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ دسترخوان لگا ہو، سب کچھ اس کے اوپر موجود ہو، گرمی میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہو، اور بھی کھجوریں اور سارا کچھ موجود ہو، آپ اس انتظار میں ہو کہ ابھی 1 منٹ 2 منٹ رہتے ہیں افطاری میں، کوئی باہر سے آ جائے کہ یہ دسترخوان سارا اٹھا کے مجھے دے دیں، مہربانی کریں، آپ کا رویہ کیا ہو؟
کہ بھائی جان چھڑ روزہ کھولن دے اور مہربانی کر اور بعد چ آ جاویں بھائی سارا دن دے بھوکے پیاسے ہیں اور تو نے ابھی آنا تھا تو نے ابھی مانگنا تھا ابھی دروازہ کھٹکھٹانا ابھی بیل دینی تھی تو نے اور بعد میں آ جانا یار افطاری تو سکون کے ساتھ کر لینے دیا کرو آپ اسے ڈانٹیں گے بھی صحیح جھڑکیں بھی صحیح پتہ نہیں دیں گے نہیں دیں گے پتہ نہیں کچھ اسے کو بھگا دیں گے لیکن قربان جاؤں اہل بیت کے اطہار کے گھرانے پر اس نے صدا دی اس نے کہا جی میں مسکین ہوں مہربانی فرمائے مجھے کچھ آپ نے جو کچھ دسترخوان پہ تھا سارا کچھ اٹھا کے اس کو دے دیا خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا دوسرا دن آیا روزہ رکھا پھر شام کے وقت روٹیاں وغیرہ بنائیں تو پھر ایک شخص آ گیا کہا جی میں یتیم ہوں مہربانی فرمائے مجھے کچھ دے مولا علی نے سارا کچھ اٹھایا اس کو دے دیا تیسرا دن پھر روزہ رکھا تو پھر ایک شخص آ گیا جی میں قیدی ہوں کرم نوازی فرمائے مہربانی فرمائے اہل بیت کے گھر سے سوال کر رہا ہوں مجھے کچھ عطا فرمائے تیسرے دن بھی جو روٹیاں اور کھانا بنایا ہوا تھا وہ اس کو دے دیا پانی کے ساتھ افطار کیا 3 دن کچھ نہیں کھایا 3 دن کچھ کھایا ہی نہیں ہے سحری 2 کھجوریں اور پانی افطاری کے لیے روٹیاں بنائیں وہ فقیروں کو دے دیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب تیسرا دن ہوا حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے تو چہرہ مبارک اترا ہوا ہے کمزوری ہے نکاہت ہے 3 دن کچھ بھی نہیں کھایا ادھر علی آئے ادھر جبریل آ گئے یا رسول اللہ علی اور علی کے گھر والوں کا روزہ رکھنا اللہ کو بڑا پسند آیا ہے کہا کیا ہوا قرآن نازل کر دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ کی محبت میں کھانا کھلایا اللہ کے پیار میں اللہ کی محبت میں کھانا کھلایا کس کو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور انما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے اس لیے نہیں کھلایا کہ کل کو کوئی بدلے کی امید ہے یا کل کو کوئی شکریہ کی امید ہے کہ میرا شکریہ تو ادا کرے گا میں نے روٹی کھلائی ہے احسان تو مانے گا کہ میں نے روٹی کھلائی ہے ہم تو اس لیے ہو سکتا ہے جو اللہ ماشاءاللہ اکثر اوقات اس لیے دیتے ہیں نا کہ بس ٹھیک ہے جی شکریہ ادا کرے گا ساڈا احسان ہے تو اللہ تو اتنے ہوئے گی ہمارا احسان ہوگا اس پر اللہ ماشاءاللہ ہر بندے کی بات نہیں کر رہا اکثریت کی بات کر رہا ہوں تو اس لیے دیتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ علی اور علی کے گھر والوں نے اس لیے نہیں اللہ کی محبت میں کھلایا ہے آپ اور میں بھی کسی کو دیں تو اللہ کی رضا کی خاطر بلکہ اپنا آپ درمیان میں لے ہی نہ آئے کسی تیسرے بندے کو ڈال کے دے دیں یار فلاں غریب کو دے دینا وہ پوچھے تو کہیں جی مجھے کسی نے دیے تھے بس یہ بتا دینا میرا نام ہی نہیں لینا بتانا ہی نہیں ہے یہ نیکی ہے غریب کو فقیر کو مسکین کو آپ فطرانہ جو ہے وہ ابھی دیں گے اس میں بھی یہی کیفیت کوشش کریں اس میں بھی یہی تو 1 یا 2 کو دیں تو اکٹھا ہی دے دیں چلو بھائی چلو وہ اپنے بچوں کا کپڑا بنانا چاہے کوئی شے خریدنا چاہے تو وہ خرید لے فطرانہ 320 روپے یہ جو اعلان کیا گیا ہے 300 کو بھی کیا گیا ہے لیکن 320 کا جو ہے وہ مناسب ہے جہاں 300 دے دیں گے 20 روپے اتنے دے ہی لاؤ گے میں نے رات کو ایک بندے کو بتایا وہ ان کا جی میں پھر 500 نہ دے دوں میں نے کہا یہ تو آپ کی محبت ہے آپ 500 سے 600 کر دیں یہ تو آپ کا معاملہ ہے یعنی 320 سے آپ زیادہ دیں جتنے مرضی اس کے علاوہ دے دیں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے